جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. یہ ذرا کیمروں کے پیچھے بھی آپ ذرا ساتھ دیجیے گا, تھوڑی خاموشی اختیار. لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل پر, اولاد پر, ان کی امت پر. اچھا, آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کے سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں فیصل آباد میں, اور فیصل آباد کے ساتھ ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہوگا جھنگ کا ڈسٹرکٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ, اور ان تمام اضلاع کی جو تحصیلیں ہیں ان کے جتنے بھی باشندے ہیں, جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں وہاں, آج کے دن کے بعد سے ہر گھرانے کو, ہر فرد کے پاس ایک ایسی مالی اب معاونت ہوگی, مالی استحکام ہوگا, مالی طاقت ہوگی کہ وہ جا کر کسی مہنگے سے مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکیں گے. میں نے آج صبح, یار ذرا فریم ذرا نا وہ لیجئے گا لارجر, ٹھیک ہے, وہ فوکس نہ رکھیے گا. اچھا, ایک میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیے ضرور. صحافی حضرات پہ بہت گہری ذمہ داری ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے, اور وہ جا کر علاج کروا رہے ہیں, اور پھر بیچارہ کوئی اپنی کوئی چیز بیچتا ہے یا ادھار لیتا ہے یا پیسے دیتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ آپ کے توسط سے کہ آپ جس کو ملیں اس کو بتا دیں کہ فیصل آباد میں رہنے والا ہر شخص آج کے دن کے بعد 10 لاکھ روپے تک اس کا خاندان جو ہے وہ کہیں سے بھی علاج کروا سکتا ہے. جو تمام چیزیں اس کے اندر کورڈ ہیں اس کی تفصیلات اخبارات میں بھی ہیں. ہمارے جو معزز ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور آپ کو یونین کونسل کے لیول تک, وارڈ کے لیول تک ان کے نمائندے جو ہیں وہ انشاءاللہ کانفیڈنس میں بھی لیں گے. ان کے دفتر بھی کھلے ہیں, وہاں سے بھی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. آج میں نے صبح لاہور کے سب سے مہنگے ترین ہاسپٹل کے جو ایم ایس ہیں ان سے بات کی, جو پرائیویٹ سب سے مہنگا ہاسپٹل ہے لاہور کا, ان سے بات کی. اس کے بعد جو دوسرا مہنگا ہاسپٹل اور تیسرا مہنگا ہاسپٹل ہے ان سے بھی بات کی. ان تینوں سے بات کر کے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا رکھتا ہوں جو ایوریج اخراجات آتے ہیں بڑی بڑی بیماریوں کے. مثلا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ غریب آدمی کیونکہ وہ میٹ, چکنائی, جو اچھی چکنائی ہے جیسے بٹر ہے, دیسی گھی ہے, وہ چکنائی بھی نہیں لے پاتا اچھی, اور وہ میٹ بھی نہیں لے پاتا, پروٹین نہیں لے پاتا, نٹس نہیں لے پاتا, زیادہ وہ کاربوہائیڈریٹس کھاتا ہے, اس وجہ سے اسے شوگر ہوتی ہے, اس وجہ سے اسے اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں موٹاپے کی. اور اس کی غذا زیادہ آٹا ہے, چاول ہے, جو آپ کو ظاہری بات ہے, ہمارے فلور مل والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ برا نہ مانیں, تو یہ چیزیں زیادہ کثرت میں کھانے سے شوگر, آٹا, میدا, چاول, آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے, آپ کو شوگر ہونے کا بھی چانس ہے. پھر غریب آدمی بیچارہ جو تیل استعمال کرتا ہے وہ بھی سستا ہوتا ہے, اس کے بھی جمنے کا چانس زیادہ ہے, تو ہارٹ کی بیماریاں بھی اس کو زیادہ. تو غریب کو بیماری جو ہے وہ زیادہ تنگ کرتی ہے, ستاتی ہے کمپیئر ٹو امیر آدمی. پانی گندا بھی اس کے نصیب میں اکثر ہوتا ہے غریب کے, اور جس سے ہیپاٹائٹس اور دوسری پیٹ کی بیماریاں. تو آج جو میں نے مہنگے ترین ہاسپٹل سے ریٹ لیے اور ایوریج آؤٹ انہیں کیا, تو ہارٹ کی سرجری جو ہے اس پہ جو مہنگے ترین ہسپتال ہیں پاکستان کے, لاہور کے, وہاں تقریباً 6 لاکھ روپے کے اخراجات آتے ہیں. جو دل میں سٹنٹ پڑتے ہیں جو اس سے سیکنڈ لیول ہے وہ 3 لاکھ روپے تقریباً لگتے ہیں. آپ کے اکثر گلی میں, محلے میں, رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں کوئی شخص ہوگا, ضرور ہوگا, بہت سارے جو ڈائلسس کرواتے ہوں گے, ڈائلسس پہ ہوں گے. تقریباً ایک ہفتے کے مہنگے ہاسپٹلس کے اندر جو ڈائلسس کا خرچہ وہ 18 سے 20 ہزار روپے ایک ہفتے کا ہے مریض کا, جس کا مطلب ہے کہ وہ ماہانہ 80 ہزار کا ہو گیا, جس کا مطلب ہے کہ وہ سالانہ تقریباً 10 لاکھ روپے کا ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ اخراجات ہیں جو لوگوں کی قسمت میں لکھے جا چکے ہیں بیچاروں کے,
جس کو یہ مرض ہونی ہے اس نے یہ ادا کرنے ہیں، وہ بھینس بیچ کے ادا کرے، وہ بیٹی کا زیور بیچے، وہ کوئی اور کام کرے ایسا جس سے وہ مشکل میں جائے۔ تو آج کے دن عمران خان صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، اب سے کوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد وہ تشریف لے آئیں گے، آج ہر فیصل آباد کے خاندان کو 10 لاکھ روپے ان کی جیب میں عمران خان ڈال رہا ہے اور ان کا بازو پکڑ کے انہیں بڑے ہسپتال میں لے جا کے کھڑا کر رہا ہے کہ وہ امیر آدمی کے شائن شان جس طرح وہ علاج کرواتا ہے انہی سہولتوں کے ساتھ اب وہ بھی علاج کروا سکتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو 6 لاکھ 3 لاکھ ڈائلسس کا بتایا، اور آخری بات بتا دوں کہ جو کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہے یہ بڑی، کیونکہ کڈنی کے بہت مرض ہیں، اس لیے ابھی میں نے ڈائلسس کی بات کی، تو کڈنی کے ٹرانسپلانٹ پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہاں پر تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی اس پر 100% فری ہوتا ہے۔ تو 6 لاکھ والا خرچہ، 3 والا، وہ جو سال کا 10 لاکھ ہے ڈائلسس کا، اور کڈنی کا 15 لاکھ، اس طرح کے یہ تمام اخراجات اب 0 روپے میں ہوں گے، کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے، اپنے کارڈ کے اوپر آپ نے 100% فری علاج کروانا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ایک بندہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ اپنی روزی روٹی کا بھی زیادہ بہتر بندوبست کر سکتا ہے، اس کے ہاں معاشی جو ہے استحکام بھی آتا ہے۔ جب وہ قرض نہیں لے گا صحت کے لیے تو اس کے لیے اور بہتر ہوں گے مواقع جو ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی، میں یہ کہوں گا، مہربانی ہے قوم کے اوپر کہ وہ یہ پروجیکٹ لے کے آئے صحت انصاف کارڈ کا۔ اور یہ صرف عمران خان ہی تھے جو اتنا بولڈ ڈیسیجن لے سکتے تھے کہ وہ 400 ارب سالانہ کا یہ پروجیکٹ آپ کے صوبے کے لیے لائیں۔ کوئی اور ہوتا، اس نے کہنا تھا اقبال سٹیڈیم تو پل چکو تے شہر دے وچوں اتوں دی رکھ کے پل جڑا وہ عبداللہ پور اتار دیو، بھلے اس کی آپ کو اس ٹائم ضرورت ہوتی یا نہ، بھلے وہ ملتان کے اندر میٹرو بسیں خالی بھاگی پھریں، لیکن کیونکہ وہ نظر آ رہی ہیں تو اس لیے وہ پروجیکٹ کر دیں، اور جو نظر نہیں آ رہے وہ نہ کریں، اور غریب لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہو جائے۔ ابھی ڈیولپمنٹ کی بات میرے کولیگ، میرے دوست کو موقع صاحب کریں گے، جو فیصل آباد کے اندر ڈیولپمنٹ ہے سارے اس ڈسٹرکٹ میں، لیکن میں آخری بات آپ کے ساتھ کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بہت زور و شور میں ایک دوسرے کو مل رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے۔ عمران خان ان کو پہلے بھی ویلکم کر چکے ہیں، 36 بار ہم انہیں ہرا چکے ہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے، 36 سازشیں انہوں نے کی اور ہم نے ناکام کی۔ اب 37ویں سازش یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، اور 37ویں سازش کے بعد اس کو بھی ناکام کرائیں گے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ 38ویں جو ہے اس کے اوپر یہ ابھی سے سوچ بچار شروع کر دیں۔ دونوں ٹبر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جنہوں نے چوری کی، ایک کا پاپڑ والا تھا، ایک کا مقصود چپڑاسی تھا 4 ارب والا، وہ ایک نہیں تھا 15 تھے اس طرح کے، جن میں ٹوٹل 16 ارب تھے۔ یہ دونوں مل کے اب ایک نئی واردات کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹی پارٹیاں، کوئی 4 ضلع کی، کوئی 3 ضلع کی، کوئی 8 ضلع کی۔ واحد قومی لیڈر عمران خان ہے، واحد قومی جماعت اس ٹائم تحریک انصاف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کا دن ہوتا ہے تو یہ اپنی میٹنگ رکھ لیتے ہیں، آپ صحافی ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس دن پہلی ہیڈ لائن کشمیر کے اوپر پاکستانیوں کے جذبات ہونی تھی، اس میں پہلی ہیڈ لائن نیوز ہیڈ لائنز کے اندر ہونی تھی کہ مظفر آباد میں چین بنی ہے۔ جب ہیڈ لائن چلتی ہے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیرونی ممالک کے سفیر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کا، میڈیا کا، صحافیوں کا ہیڈ لائنز جو ہیں یا اگلے دن سرخی اخبار پہ کیا لگی ہے، اور وہ اس کی اپنی ایک جو کیبل ہے وہ واپس اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں، ایک رائے عامہ قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس دن پہلی ہیڈ لائن کیا تھی؟ رائے ونڈ میں ملاقات۔ دوسری کیا تھی؟ زرداری نے یہ کہا۔ تیسری یہ تھی بلاول نے یہ کہا۔ چوتھی یہ تھی شہباز شریف نے یہ کہا۔ آپ کسی نیوز چینل کی ہیڈ لائن دیکھ لیں، 5ویں ہیڈ لائن تھی اس دن کشمیر کے اوپر۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ پاکستان کا فائدہ کر رہے تھے یا کسی کے کہنے پہ؟ مجھے بتائیں، جو انہوں نے بہت بڑا کارنامہ 5 تاریخ کو سر انجام دے لیا، وہ 6 کو کر لیتے، وہ 4 کو کر لیتے، 5 ہی کیوں چنا تھا؟ کیونکہ کشمیر ڈے کو
سیبوٹاج کرنا تھا. اور دوسری کوشش کون سی ہے؟ مجھے ذرا 1 منٹ کے لیے بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب کسی ملک میں جائیں, وہاں وہ سندھ کی عوام کے لیے کوئی اچھا کارنامہ دیں, تو میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے صرف اپنی ان کے ساتھ سیاسی دشمنی میں کیا اس ملک میں ان کی بدنامی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہوں؟ نہیں, اس سے میری اپنی بدنامی ہونی ہے تو وہ میرے ملک کے. تو یہاں ان کے کچھ ایسے لوگ جن کو شاید کھانے کو اب انڈے نہیں ملتے کیونکہ وہ والے معاملات, لفافے نہیں ملتے, جو بیچارہ اصل صحافی ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے فیصل آباد میں, اس کو تنخواہ بھی نہیں ملتی ٹائم پہ, تو ان کو وہ پوچھتے ہیں کہ سردی بڑی ہے, سردی کیسے ختم ہوگی؟ اب وہ پوچھتے ہیں تصویر نہیں آئی, 3 گھنٹے تصویر نہیں آئی تو اس پہ کہا گیا میٹنگ ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو ان کی شعبدے بازیاں ہیں, اس پہ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ جو قومی معاملات ہیں ان پہ نقصان نہ پہنچائیں, برائے مہربانی آپ بہتر رہیں. لیکن آپ جو بھی کریں گے, عمران خان آپ کو NRO نہیں دے گا, کسی صورت نہیں دے گا. ہم گھر جانا پسند کریں گے, NRO آپ کو نہیں دیں گے, یہ پہلے دن کا آپ کو ہمارا چیلنج ہے. تو آخری بات کرتے ہوئے ختم کروں گا کہ ہیلتھ کارڈ آپ سب کے لیے بھی ایک نعمت ہے, اس کو استعمال بھی کیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ اسے بانٹیے بھی. بانٹیے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن بانٹیے. ایک جو پڑھا لکھا شخص نہیں, اس کو بتائیے اس کا فائدہ کیسے ہے. میں کل چوک گھنٹہ گھر میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, تو ایک دوست کے پاس پرانا ہیلتھ کارڈ تھا جو ابھی اس کو لاہور میں یا کہیں آج سے سال پہلے ہم نے دیا تھا, کیونکہ سال پہلے بھی ایک فیز تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا, اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اسے معلومات دی کہ اس نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اسے. دوسرا, آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کوئی فیصل آباد کا رہائشی ہے, ہیلتھ کارڈ اس کے پاس ہے, تو جو نیٹ ورک کے اندر ہسپتال ہیں وہ جا کر ان ہسپتالوں میں اسلام آباد میں بھی علاج کروا سکتا ہے, لاہور بھی کروا سکتا ہے. تو رائے عامہ کیجئے, اور اب میں کموکا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فیصل آباد کی تاریخ میں بڑا اہم موقع ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں, اور جیسا کہ شہباز گل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے, اور یہ اس کی مثال پوری دنیا کے سوائے 2-3 ترقی یافتہ ممالک کے آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ ایسی ہیلتھ انشورنس ہر شخص کے لیے, یعنی غریب, امیر, متوسط طبقے کے ہر شخص کے لیے. آج آتے ہوئے میں نے یعنی 8500 کے اوپر آپ اپنا میسج, اپنا ID کارڈ نمبر ڈالیں تو فوراً آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے زیر کفالت اتنے افراد اس ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں. تو یہ ایک بات ذہنوں سے نکالنی ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے یا فیصل آباد کے غریب لوگوں کے لیے. یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے, یہ آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں کا پیسہ اور کک بیکس پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیے جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے, جیسے گل صاحب نے کہا, 400 ارب روپے کا یہ ہیلتھ کارڈ کا پروگرام. میں نے اپنا چیک کیا ہے, مجھے کہا گیا کہ آپ اور آپ کے زیر کفالت 4 افراد ہیلتھ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اکراس دا بورڈ جتنی بھی فیملیز ہیں پنجاب کی, سب کے لیے مرحلہ وار, اور آج سے فیصل آباد کے تمام لوگوں کے لیے یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. آج سے فیصل آباد کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بطور چیئرمین یا کنوینر DCC ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی, میں فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. فیصل آباد جس طریقے سے فیصل آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ووٹوں سے نوازا ہے اور عزت دی, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قائم ہونے میں فیصل آباد کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بزنس کمیونٹی کے لیے, فیصل آباد کی انڈسٹری کے لیے جتنا کام ان 3-3.5 سالوں میں ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کسی بھی ہمارے انڈسٹریسٹ دوست سے پوچھ لیں جا کے
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس دور میں اس حکومت کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے دوسرا یونٹ نہیں لگایا وہ کامیاب بزنس مین نہیں ہے۔ لوگوں کو روزگار ملا، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اس وقت آپ یقین کیجئے کہ جہاں پہ فیڈمک اور علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، جہاں پہ پچھلے دور حکومت میں ان کی انتظامیہ پیچھے پیچھے دوڑتی تھی کہ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ پلاٹ لیں، اپنی انڈسٹری قائم کریں، تو کوئی جاتا نہیں تھا۔ آج الحمدللہ وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے کہ وہاں پہ اب ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے پلاٹس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملک کی معیشت کے اوپر اعتماد ہوتا ہے وہ تب قائم ہوتا ہے جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، ایف ڈی آئی آتی ہے کسی ملک کے اندر۔ تو الحمدللہ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ میں، فیڈمک میں اس وقت کوئی 25 سے زیادہ بیرونی سرمایہ کار آ کے اپنی مختلف قسم کی انڈسٹریز یہاں پہ لگا چکے ہیں اور وہ پروڈکشن دے رہے ہیں، جو کہ ہماری جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے تھے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہیں، یعنی اس سے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوگا۔ میں اکانومی کے حوالے سے چونکہ میں فائنینس کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتا ہوں تو ایک بات میں بڑی اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے آئل کی پرائسز ہیں، ہماری پروڈکشن نہیں ہے آئل کی، ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کے اوپر ہمارے مخالفین کہتے ہیں جی کہ یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کیا، اب یہ جی $20 بلین پہ چلا گیا، تو میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتا ہوں۔ ایک تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے جس میں تیل بھی شامل ہے، اور ایک وہ ہے جو نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ تو اگر نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً برابر ہیں۔ اور دوسری اہم بات، یعنی اگر ہم اپنی حکومت کا خرچہ دیکھیں اور اپنی حکومت کی آمدن دیکھیں اور اس میں سے ہم اپنے قرضوں کا کمپوننٹ باہر نکال دیں، جو پچھلی حکومتوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ لاد دیا، جو ہمیں ان کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اس قوم کو بھگتنی پڑ رہی ہے، اگر ہم ان گناہوں کو، ان قرضوں کو ہم نکال دیں تو الحمدللہ اس وقت پاکستان جو وہ بیلنس میں ہے، یعنی ہمارا جو انکم ہے اور ہمارا جو خرچہ ہے وہ تقریباً برابر ہے، بلکہ شاید پرائمری سرپلس ہے۔ ہم شاید اس وقت منافع میں ہیں اگر ہمیں وہ قسطیں نہ دینی پڑیں۔ تو ایسا الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے محنت کی ہے کہ ہماری جو ہمارے ٹیکسز میں اضافہ ہے وہ 40% کے قریب ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے، ریونیوز میں۔ ہم نے اپنے خرچوں کو کٹیل کیا ہے، ہماری وزارتوں نے اپنے خرچوں کو کم کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں۔ تو اصل چیز، اصل حقائق جو ہے وہ آپ لوگوں نے لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں، آپ نے تقابل کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اب میں ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں۔ فیصل آباد میں الحمدللہ اس سال کے اندر کچھ تقریباً 8 ارب روپیہ اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد میں آ چکا ہے، اور وہ دھڑا دھڑ فیصل آباد کی تمام روڈز، جو فیصل آباد کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں، آپ جنگ روڈ کی بات کر لیں، آپ سمندری روڈ کی بات کر لیں، آپ جڑاں والا روڈ کی بات کر لیں، آپ جمرہ روڈ کی بات کر لیں، آپ سرگودا روڈ کی بات کر لیں، تمام روڈز جو پچھلی حکومت نے تباہ حالی میں چھوڑے تھے الحمدللہ ان کے اوپر کام شروع ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مالی سال ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ تمام روڈز مکمل ہوں گی۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔
تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو فرینچ ڈیولپمنٹ ایجنسی کا بہت شکریہ جنہوں نے 92 ملین یورو سے پینے کے پانی کے لیے فیصل آباد کے اندر وہ سسٹم دینے جا رہے ہیں، اور اس میں 5 ارب روپے کا کمپوننٹ جو ہے وہ ہماری پنجاب حکومت دے رہی ہے، جس سے کہ فیصل آباد کا بہت سارا علاقہ جہاں پہ پینے کا پانی نہیں موجود، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم کا، ہمارے وزیر اعلیٰ کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے ماحول کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنے زمینی پانی کو خراب نہیں ہونے دینا۔ جو سیوریج واٹر جو ہمارا پہلے کسی کام نہیں آتا تھا، اب اس کے لیے تقریباً 20 ارب روپے ڈنیڈا کے یعنی ڈینش گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ 20 ارب روپے کی لاگت سے ہم انڈسٹریز کے اور سیوریج کے واٹر کو ٹریٹ کریں گے اور اس کو واپس اپنے نہری پانی میں شامل کریں گے، جس سے انشاءاللہ تعالی ہماری ایک تو نہری پانی کی استطاعت میں اضافہ ہوگا اور دوسرا ماحول کو صاف رکھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ جو پورا ریجن 2 ڈویژن کہہ لیں، فیصل آباد ڈویژن اور سرگودا ڈویژن، اس میں ایک ہی بچیوں کی یونیورسٹی ہے جو مدینہ ٹاؤن میں قائم ہے۔ جو 2000 بچیوں کا کالج تھا، اب وہ 20,000 بچیوں کی یونیورسٹی ہے اور بلڈنگ وہی تھی۔ اس کے لیے میں اسد عمر صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 ارب اور 20 کروڑ کی لاگت سے نئے کیمپس کی منظوری دی۔ الحمدللہ کھوڑیاں والا بائی پاس کے اوپر اس کیمپس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور فزیکلی وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو روڈ ہے، اس کی اپروچ روڈ، وہ کوئی تقریباً 20 کروڑ کی لاگت سے گورنمنٹ آف پنجاب عثمان بزدار صاحب نے، حالانکہ اے ڈی پی میں شامل نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ روڈ بھی دی ہے۔ اور ہم سے پوچھا گیا کہ فیصل آباد کے لیے آپ کو اور کیا چاہیے، تو ایک جڑاں والا فیصل آباد کا جو ایک جڑاں والا موٹر وے کو لنک کرنے کے لیے اس وقت الحمدللہ اس کی بھی اپروول ہو چکی ہے۔ اسد عمر صاحب آئے تھے تھوڑا عرصہ پہلے، تو اس دفعہ کی پی ایس ڈی پی میں شامل ہوگا۔ یہ تقریباً 1 ارب روپے کا منصوبہ ہے، ڈیول کیریج وے، جو فیصل آباد جڑاں والا کو ملائے گی اور ایک نیا راستہ ہوگا جس سے لاہور کا سفر تقریباً 70 کلومیٹر فیصل آباد کے شہریوں کے لیے کم ہو جائے گا۔ پھر فیصل آباد کے شہریوں کا بہت دیرینہ مطالبہ، ہماری جو بائی پاس روڈ ہے اس وقت تباہ حالی کا شکار، یعنی یہ جو عوامی فلاح کے منصوبے تھے وہ کوئی نہیں یہ کر کے گئے۔ تو فیصل آباد کی جو بائی پاس ہے اس کو ڈیول کیریج وے بنے گی اور 17 سے 18 ارب روپے کا یہ منصوبہ بھی فیصل آباد کو دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کے اوپر بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کام ہے جو فیصل آباد کے لیے، فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے۔ اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ بھی کیے۔ یہاں پہ میرے بھائی ظفر صاحب بیٹھے ہیں جو اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایس ایم ایز کے لیے، یعنی جو چھوٹے کاروباری لوگ طبقات ہمارے ہیں، ان کو پہلے کوئی بینک قرضہ نہیں دیتا تھا، تو اب جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے لیے وداؤٹ کولیٹرل، یعنی چھوٹے کاروباری کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز گری ہوئی رکھ کے قرضہ حاصل کر سکے، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سکیم شروع کی ہے جس میں بغیر کوئی کولیٹرل رکھے یہ قرضہ لے سکیں گے۔ ان کے لیے کولیٹرل جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کرے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے انقلابی اقدامات، اتنے اچھے اقدامات کسی بھی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کے لیے لیے ہوں۔ پیسہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہا، یہاں پہ ملیں اور فیکٹریاں جو ہیں وہ وزیر اعظم اور اس کا خاندان نہیں کھڑا کر رہا، پاکستان کے بزنس مین کو فائدہ جا رہا ہے، پاکستان کے جو ہمارے چھوٹے بزنس مین ہیں، ہنر مند ہیں،
آپ گلی گلی میں پھرتے ہوئے دیکھیں گے قوت والوں کو گورنمنٹ آف پاکستان نے، اسٹیٹ بینک نے پیسہ دیا ہے کہ آپ لوگ جائیں، مائکرو فائنینسز کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جائیں اور جا کے ان کو بلا سود چھوٹے قرضے دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کریں، خود بھی ان کے لیے بھی روزگار ہو اور وہ اور بھی 10 لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں۔ تو یہ وہ انقلابی اقدامات ہیں، یہ وہ ویژن ہے عمران خان کا جس کے تحت الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ کووڈ کے باوجود کووڈ نہ ہوتا تو پھر ہماری ترقی کی شرح کہاں جاتی۔ کووڈ کے باوجود الحمدللہ اس وقت 5.5% جو ہے وہ ہمارا جی ڈی پی نے گرو کیا ہے، 5.5% گروتھ ہوئی ہے ہمارے جی ڈی پی کی۔ تو یہ ایک فقید المثال کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلے سال کا میں آپ کو پریڈکٹ کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی ہم آگے جائیں گے۔ اور اس وقت ایک جو دنیا کے اہم ترین ادارے جو سب چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد، اس کے ثمرات پاکستان کے عوام کو پہنچیں گے۔ مہنگائی کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں وہاں پہ 100 سال کے 2 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے مہنگائی کی وجہ سے۔ ابھی انگلینڈ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 64% اضافہ کیا ہے، جہاں پہ شاید پچھلے 30 سال میں کبھی اضافہ ہی نہیں ہوا۔ امریکہ کے اندر تقریباً $4 پر لیٹر کے حساب سے تیل، جو خود آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، وہاں پہ تیل کی یہ قیمت ہے۔ تو جو چیزیں جہاں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم نے پوری کوشش کی ہے لوگوں کو سبسڈی دے۔ جو 50,000 سے کم تنخواہ لینے والے ہمارے دوست بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے حکومت نے یہ متعارف کرایا ہے کہ ان کو یہ چیزیں 30% سبسڈی پہ ملیں گی، یعنی آٹا ہے، چینی، جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ خواتین کے لیے، زچہ بچہ کے لیے الگ سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت سارے گورنمنٹ آف پاکستان کے پروگرام ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے دل میں اس ملک کے لوگوں کا درد ہے، اس ملک کے لوگوں کی ہمدردی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے میڈیا سے، جیسے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اس مقام تک لانے میں، حکومت بنانے میں مدد کی ہے، تو یہ باتیں بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ پاکستان کی حکومت لوگوں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب میں مون کاسٹرو صاحب سے کہوں گا کہ وہ جو وزیر اعظم کا دورہ تھا چائنا کا، اس کے بارے میں ذرا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیصل آباد والوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جو میرے عمران خان کی سوچ تھی میرے وزیر اعلیٰ نے اسے پورا کیا۔ ہر فیصل آباد کے گھرانے کو ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ اس ہیلتھ کارڈ سے رانا ثناء اللہ کے دماغ کا علاج بھی ہو سکے گا۔ اس ہیلتھ کارڈ سے شہباز شریف جو باہر کے ملک جا کے سوشل سیکورٹی پہ وہاں پہ علاج کروانا چاہتا تھا، مجھے امید ہے کہ اب وہ یہاں پہ علاج کروا لے گا لاہور میں اس ہیلتھ کارڈ پہ۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے فیض اللہ کموکا صاحب اور شہباز گل صاحب نے بتایا آپ کو کہ فیصل آباد میں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ فیصل آباد میں پیسہ لے کے آ رہے ہیں، گورنمنٹ کا پیسہ لے کے آ کے کام کر رہے ہیں۔ ہم پچھلی گورنمنٹ کی طرح نہیں ہیں کہ فیصل آباد سے پیسہ اٹھا کے لاہور لے کے جائیں۔ مجھے تو پچھلے ایم پی ایم این او پہ شرم آتی ہے کہ انہوں نے ہمارے فیصل آباد کا پیسہ اٹھا کے لاہور کیسے جانے دیا۔ الحمدللہ ہم پیسہ لے کے پنجاب سے، وفاق سے فیصل آباد میں لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو چائنا کے وزٹ پہ، اور اللہ کے فضل سے اب وہ روس بھی جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ میرا عمران خان دنیا میں اپنے پاکستان کو منوائے گا۔ اور اس بات کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں آج صبح اپنے ڈیرے سے آ رہا تھا تو میں نے اپنے بندوں کو کہا 8500 پہ میسج کرو،
تو انہوں نے جب میسیج کیا میں ان کے چہرے کی رونق اور خوشی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سیف فیل کر رہے تھے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی مشکل ہوگی بیماری کی صورت میں تو ہم اس کو کیسے آگے ہم سوچتے تھے کسی سے ادھار لیں گے, گھر بیچیں گے. اب اللہ کے فضل سے عمران خان نے ہر بندے کو عزت سے اس کے جیب میں ہیلتھ کارڈ ڈال دیا ہے, اور آپ لوگوں نے ہماری مدد کرنی ہے, پوری لوگوں کو بتانا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے فائدے کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بیڈ نیوز آئی ہے, آپ تک پہنچ گئی ہوگی, فیصل وادہ والی جو آ گیا رزلٹ آ گیا, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اتنا جھٹکا؟ دیکھیے فیصل واڈا جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے اہم ترین رکن ہیں. ابھی فیصلہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے قانونی عمل ہوتا ہے. میرے خیال میں فیصل صاحب جو ہیں وہ اسے چیلنج کریں گے آگے کورٹ میں, اور وہ اپنی قانونی جنگ لڑیں گے. اس میں جو بھی ان کے پاس قانونی آپشن ہوئے اسے استعمال کریں گے. لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ ہمارے بڑے اہم پارٹی کے رکن ہیں, متحرک رکن ہیں, اور ہم ان کے ساتھ پورا شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہمیں اس سے پہلے بھی بڑی تکلیف کا باعث ہوا جو پچھلا فیصلہ آیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی کو نااہل کیا گیا بغیر کوئی نوٹس دیے ہوئے. ہم بہت احترام کرتے ہیں, ای سی پی کا بہت احترام کرتے ہیں, ہمارے لیے احترام کی جگہ ہے, لیکن اس میں کم از کم ایک نوٹس جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عدالتیں ہوں یا الیکشن کمیشن ہو, ہم ہر فیصلے کو احترام کے ساتھ, اگر اسے چیلنج بھی کرتے ہیں, اس پہ کوئی بات بھی کرتے ہیں, تو جو قانون نے اختیار دیا ہے احترام کے اندر رہتے ہوئے. ہمارا وتیرہ نون لیگ والا نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بڑے چھوٹے کو بدتمیزی شروع کر دیں. کوئی ادارہ جو ہے ہمارے لیے عزت کی جگہ پہ ہے تو اس کو بھی ہم بدتمیزی شروع کر دیں. ہم ہاریں کوئی فیصلہ یا جیتے ہمارے خلاف ہو یا ہمارے حق میں ہو, ہر صورت ہم اداروں کا احترام جو ہے اس کو لازم سمجھتے ہیں. لیکن جو قانونی اس کے اندر ہمارے پاس آپشن ہوگا اس کو استعمال کریں گے. صحافی کالونی کی آپ نے بات کی تو آپ کا پروونشل سبجیکٹ ہے, اٹھا چکے ہیں اس پہ, پروونشل گورنمنٹ آپ کی کام کر رہی ہے. ان کو صرف چیلنج یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر اس کے لیے صحافیوں کے گروپس کے اندر ہی بہت زیادہ کانفلکٹ ہے. جب وہ فیصل آباد میں کریں گے تو ملتان میں بھی کرنا پڑے گا, دوسرے شہروں میں بھی. تو ایک نہیں اس کے فیزز ہیں نا, میں بتا اس پہ فیزز ہیں نا. تو کاسٹرو صاحب اور آپ کے کموکا صاحب جو ہیں آلریڈی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. آپ کو اچھا اس کا نتیجہ نکال کے نہ صرف یہاں بلکہ دوسری جگہوں پر بھی, اور اب کاسٹرو صاحب نے اس کی لیڈ لی ہوئی ہے, آپ کو اچھی خوشخبری ملے گی اس پر. بہت شکریہ. جی 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 گیل صاحب, کوئک گیل صاحب, باس نے آنا ہے نا. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے بھی بتایا, کموکا صاحب نے بھی بتایا, کاسٹرو صاحب نے بھی اس طرح بتایا ہمیں کہ جیسے فیصل آباد میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں. فیصل آباد کے تمام روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, جدھر مرضی چلے جائیں آپ وہاں پہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی سڑک نہیں بن رہی. ایک سمندری روڈ تھوڑا سا بنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں بنا. باقی دوسرا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے عمران خان کا, وزیر اعلیٰ کا. کل آپ نے ایک ریلی نکالی ہے اس کی آگاہی کے لیے, ہیلتھ کارڈ کی آگاہی کے لیے. اس میں آپ کے تحت فیصل آباد کے چند 3-4 لوگوں کے علاوہ جو اراکین پارلیمنٹ ہے, نہ کوئی ٹکٹ ہولڈر تھا, نہ ہی کوئی رکن قومی و صوبائی اسمبلی کا, ایک کے علاوہ. کیا سمجھتے ہیں یہ جو مقامی قیادت ہے, مقامی ٹکٹ ہولڈر ہے, یہ اس مہم کو ناکام بنا رہے ہیں اپنے وتیرے؟ اچھا دیکھیے, سب تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ تھا کہ اس سے ایک دن پہلے ہمارے ایک کولیگ اجمل چیمہ صاحب ہیں, ان کے بھتیجے کی یہاں شادی تھی. تمام لوگ, کوئی اسلام آباد سے جیسے کموکا صاحب وہاں سے اپنا جو بزنس تھا ان کا اسمبلی کا اور دوسرا کمیٹیز کا وہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. کاسرو صاحب لاہور سے چھوڑ کے آئے ہوئے تھے, اور ویکنڈ بھی تھا. اس کے فوراً بعد تمام لوگ اپنے اپنے, ان کی کمیٹی کی میٹنگ تھی فائنانس کی, کاسٹرو صاحب کی اپنی میٹنگ تھی, دوسرے دوست بھی اسی طریقے سے. آپ سمجھیں گے جیسے آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں ہماری بھی ہوتی ہیں. میں کیونکہ میری ذمہ داری تھی آج کا ایونٹ, میں اس سلسلے میں پرائم منسٹر آفس کی طرف سے آیا ہوا تھا, تو صبح کے ٹائم ہم نے یہ بنایا. آپ کو بھی یہ پیغام لیٹ ہی آیا ہوگا ریلی کا, کوئی بہت پہلے نہیں آیا ہوگا, اور کوئی دوست بھی شہر کے اندر موجود نہیں تھا. جو دوست موجود تھے وہ بالکل تشریف لائے, اور ہم سارے ایک پیج کے اوپر ہیں, کیونکہ یہ ایک عوامی پروجیکٹ ہے, ہماری جماعت کے لیے بہت ہی عزت کی جگہ ہے.
दूसरा कमोका साहब डेवलपमेंट के बारे में आपको अच्छा बताएं। जी, मेरे भाई मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, इन्होंने कहा जी कि सिवाय समुद्री रोड की आपने बात की। अच्छा वो थोड़ा बहुत बना, बाकी नहीं बना। अब मैं आज वज़ीर आज़म साहब का अच्छा बात तो सुन लें, अब बात सुन लें। भाई जी जो 10 साल नहीं बनी, बात सुन लें। मैं अपने तमाम साफ़ी भाइयों को इसी तरह से दावत देता हूँ, आज वज़ीर आज़म का प्रोग्राम हम भुगता लें, कल आपने मेरे साथ फैसलाबाद के तमाम रोड विजिट करने। सर बात तो सुन लें, आपकी बात एक मिनट बात सुन लें। हाँ जी बन रहे ना, एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा बात सुन ले, बात नहीं सुनेंगे तो फिर ऐसे नहीं बात सुन ले। जब भी ये बता दें कि फैक्ट्री में कहा जा रहा है कि फी एकड़ जो जगह की कीमत है $1 लाख मुकर्रर करने जा रहा है बोर्ड, इस हवाले से भी कंफर्म करते, और ये भी कहा जा रहा है कि जो छोटे यानी कि एसएमईज हैं, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वहाँ पे कारोबार करने की इजाजत मिलेगी। अगर किसी छोटे सनतकार ने कारोबार करना हुआ तो वो शराकतदार बनाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। तो क्या इसमें छोटे सनतकारों का या छोटे लोगों का इस्तेहसाल नहीं होगा? अच्छा मैं दो बातें बता दूं। एक तो आपका कि कोई बिल्कुल $1 लाख नहीं हो रही, ये किसी ने उड़ती उड़ाई है, और ऐसे लोगों को सुना ना करें, उनको दवाई लेके दिया करें, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना कारोबारी इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं। दूसरी, प्राइवेट लिमिटेड जो छोटे हलवाई की दुकान होती है ना, वो भी प्राइवेट लिमिटेड होती है। आपने तो प्राइवेट लिमिटेड को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कोई स्विट्ज़रलैंड की कंपनी होती है बहुत बड़ी। प्राइवेट लिमिटेड हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है या पार्टनरशिप होती है या प्राइवेट लिमिटेड होती है, तो वो बहुत आसान उसका तरीका। पर्पज़ इसका क्या है? पर्पज़ इसका ये है कि हम इसको प्रॉपर्टी माफिया के हाथ नहीं लगने देना चाहते, इस ज़मीन को हम इंडस्ट्री को देना चाहते हैं। आप शुगर मिल, अपनी फ्लोर मिल एसोसिएशन बैठी है, ये एक छोटा बिजनेस है फ्लोर मिल का, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इसके अंदर बड़ा कोई मैं आपको प्लांट होता है। इनसे पूछे, इनकी जो चेन में नीचे भी लोग हैं वो भी प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो पर्पज़ हमारा ये कि रजिस्टर्ड जो कारोबार है या आगे आने वाले टाइम में कारोबार करना चाहता है वो रजिस्टर्ड हो, ताकि हम पकड़ सकें कि अगर मोहम्मद सदीक ने लिया था तो क्या इन्होंने कोई कारोबार किया या 10 हाथों बेच दिया और वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी का काम चल रहा है। बाकी आपने रोड्स की बात की तो मैं आपको जवाब दे दूँ। मेरे गांव की सड़क 22 साल से टूटी हुई थी। कितने साल से? 22 साल से। 22 साल में आप जनाब भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, शहबाज शरीफ भी यहीं था, मुशर्रफ साहब भी यहीं थे, चौधरी परवेज़ अलाई साहब का भी दौर गुजर गया था, वो सड़क नहीं बनी थी। आज वो सड़क बनी है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है। चनियोट रोड में बड़ी मुद्दत से इस पर गाड़ी चला रहा हूँ, 15-18 साल से, या चलें कम से कम 12-13 साल से, सख्त तरीन टूटी हुई है। जड़ा वाले रोड के ऊपर हमारे भाई के गुर्दे हिल गए हैं, गिल साहब के चला चला के गाड़ी टूटी हुई है। शेखुपुरा रोड हम जब से पैदा हुए हैं इन्होंने कभी सही तरीके से नहीं बनाई, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, उसको ठीक नहीं बनाते। तो बात ये, झंग रोड जहाँ पे एयरपोर्ट है, आपको पता है कितनी मुद्दत से टूटी हुई है। नून के दोनों टन्योर गुजर गए, कितनी मुद्दत टूटी हुई है। बात ये कि वज़न हम पे ज़्यादा डाला गया इनकी नाअहली का। इन्होंने जो देखिए सड़क जो हम बना रहे हैं ना, इसने भी 5, 7, 8, 10 साल में टूटना है। पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी सड़क जो है वो 4-5 साल बाद उसकी रिपेयर होनी होती है। आप मोटरवे देखते हैं, उसकी भी रिपेयर आपको नज़र आती होती है हर 5-6 साल बाद। तो जो सड़कें 20-20 साल से टूटी हुई थी और नहीं बनी, उनको हमें बनाना पड़ा आखिर पे। तो क्योंकि आपने हमें, इन्होंने तो एक सूट नहीं सिया 6-6 गज का, हमें पूरा थान दे दिया आपने सीने को, तो टाइम लग रहा है, लेकिन आपको सारा करके देंगे। भाईजान इनसे ये भी पूछें FTA का पैसा क्यों बाहर लेके गए?